الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مٹی کولو پانی بنیو تے مڑ جوک تے جوکوں بوٹی. وقت معین وچ شکن مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی. مڑ بچہ بن کے جگ تے آیوں بنی پھرے لنگوٹی. اور دنیا تے ضائع کر لیا بندیا اور دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی. تے جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری سوک گئی گردن موٹی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بابرکت ذات کے لیے جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، غوث ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں سید الانبیاء سید الرسل امام کائنات امام المجاہدین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا ذات کے لیے. سامعین محترم، 15واں پارہ
सूरत बनी इसराइल और सूरत बनी इसराइल का जो आयात मुबारका है 22 नंबर और 23 नंबर आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कायनात के लोगों, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, मैं रब ने ये फ़ैसला किया है, मैं रब ने ये एक स्टैंप लगाकर मोहर लगा दी है कि अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। सर झुकाना है, रुकू करना है, इंसान को कुछ मांगना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, सिर्फ उस रब के लिए, उस कायनात के लिए जो कहता है कि इल्ला या, मेरे अलावा नहीं। आगे दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इसी आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, इन दोनों में से या दोनों में से नहीं तो एक अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर बुढ़ापे की हालत के अंदर चला गया तुम्हारे वालिदैन में से, तो औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा, और इनको उफ तक नहीं कहना, बल्कि क्या करना है, अपने कंधों को भी झुका लेना है, इनकी खिदमत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा कुरान करीम के अंदर सबसे पहले अपनी उलूहियत और रुबूबियत को बयान किया, और इसके बयान करने के बाद अल्लाह रब रहमान ने वालिदैन का जिक्र किया है। यानी पहले हकूकुल्लाह, फिर हकूकुल इबाद, और ये हकूकुल इबाद जो है सबसे पहले अगर किसी शख्सियत की होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो वालिदैन का हक रखा है। अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी का हक है तो वो वालिदैन का हक है कि उनका इज़्ज़त व एहतराम किया जाए, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आया जाए, उनके साथ शफ़क़त की जाए। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह फरमाते हैं वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब बोलना है तो बड़े ahsan अंदाज के साथ, नरमी के साथ, उनके सामने ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना, अपने कंधों को झुकाए रखना है, उनके सामने अपना सीना चौड़ा नहीं करना, उनके सामने अपने हाथ को नहीं उठाना, अपनी ज़ुबान तराशी नहीं करनी, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है उफ़्युम वला तनहरुमा, उफ़ तक नहीं कहना। और बातें तो दूर की बात हैं, अपने वालिदैन के लिए उफ़ तक का नहीं लफ्ज़ बोलना। क्यों ये सारा कुछ है? कुरान का एक और मुकाम है, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा खलकना नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ामा लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाते हैं इंसान, तूने कभी गौर नहीं किया ये किस तरह हमने तेरी माँ के रहम के अंदर तेरे बाप के गंदे पानी को ठहरा दिया, फिर हमने उस नुतफे से, उस गंदे पानी के कुछ हिस्से में से फिर हमने एक लोथड़ा खून का तैयार किया, फिर लोथड़े से हमने एक गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर हमने हड्डियां बनाई, फिर हमने उन हड्डियों के ऊपर उस गोश्त को चढ़ाया। अल्लाह फरमाते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मैं रब हूँ, बहुत अच्छी तख्लीक करने वाला हूँ। और ये सारा प्रोसेस जो है, अल्लाह का कुरान कहता है कि क्या तुमने कभी गौर नहीं किया उस माँ का क्या कहना जिसने अपने पेट के अंदर 9 महीने उठाया और मुसीबतें मुशक्क़तें बर्दाश्त की, मुसीबतें मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद जो दिल ने चाहा वो नहीं खाया, जो डॉक्टर ने बतलाया वो खाया, अपने बच्चे की परवरिश के लिए, और हत्ता कि जब बच्चा पैदा हो गया, दुनिया के अंदर आया, एक साइड पे उसने पेशाब कर दिया,
آج تو جدید دور ہے، اور ماں خود اس جگہ پہ لیٹ گئی اور اپنے بچے کو خشک جگہ پہ لٹایا، اس نے وہاں پہ بھی کر دیا، اپنے سینے پہ لٹا لیا، حتیٰ کہ بچہ بیمار ہو جائے، ماں ساری ساری رات جاگتی ہے، آنکھوں کے اندر نیند ہوتی ہے، بیٹھتی ہے، سو جاتی ہے، اللہ اکبر، لیکن قربانی دیتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اللہ نے ماں کو بڑا درجہ دیا ہے، والدین کے حقوق بڑے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما، یہ آج کا معاشرہ، آج کا یہ دنیا کا طرز عمل، یہ میرا باپ ہے، میرا دل نہیں کرتا اس کے ساتھ کہیں جانے کو، میرا دل نہیں کرتا اس کے ساتھ کہیں بیٹھنے کو۔ اللہ اکبر، یہ وہی باپ تھا جس نے کل خون پسینہ بہایا، اپنی مزدوری محنت کر کے خون پسینہ بہا کے آج مجھے جوانی تک پہنچایا، میرے کپڑوں کا انتظام کیا، میرے لیل و نہار کو خیال میں رکھا، اپنی زندگی، اپنا سارا کچھ جو ہے وہ میری جوانی کے لیے میرے اوپر اس نے سارا کچھ خرچ کر دیا۔ آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اسی والدین کو باتیں کرتے ہیں، ہم انہی کے اوپر طنز کرتے ہیں، یہ بوڑھا باپ ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور جو والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا حیا کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتے، پھر اللہ رب رحمان ان کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنت کے اندر گیا معراج کے موقع پہ، بات سننے والی حدیث کو پلے باندھ کے لے جائیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح جامعہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے اندر گیا، ایک بندے کو میں نے دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جو قرآن کی تلاوت جنت کے اندر بیٹھ کے کر رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے جو جنت کے اندر جس چیز کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ بندہ ادھر بھی بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا، آپ کے صحابہ میں سے یہ حضرت نعمان بن حارثہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، والدین کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور آج اللہ رب رحمان نے ان کے لیے جنت کے اندر محل بنایا، اور اسی وجہ سے آج والدین کی قدر کرنے کی وجہ سے یہ جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی آسمان سے واپس آئے، اللہ کے نبی نے نعمان بن حارثہ کو بلایا، نعمان بن حارثہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے تو جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا میں ایسا کون سا عمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ نے تیرا محل جنت کے اندر بنایا اور تو قرآن کی تلاوت ادھر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ ادب و احترام کرنا، یہ اللہ رب رحمان نے ایک نصیحت بیان کی ہے کہ میں رب اس کو جنت بھی عطا کروں گا اور اس کا سینہ چوڑا کر کے اس کے دل کے اندر اس کے ساتھ قرآن کی محبت کو جوڑ دوں گا۔ یہ قرآن نے کہا ہے، اور محدثین اس کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اس بندے کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے گا، وہ دنیا میں ہوگا اس وقت بھی، جنت کے اندر جائے گا اس وقت بھی۔ آج میں اکیلا ہو گیا ہوں نا، اکیلا ہو گیا ہوں، اپنے گھر سے الگ ہو گیا ہوں، میرا گھر دوسری جگہ چلا گیا ہے، واللہ 15 20 دن مہینہ گزر جاتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ باپ بوڑھا ہے، باپ بیمار ہے، باپ آخری دنوں کے ایام اپنے گزار رہا ہے، لیکن
ہم ان سے پوچھتے تک نہیں ہیں۔ میری اپنی ذاتی مصروفیت اتنی ہے، میں آفس کا کام کرتا ہوں، بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اپنے گھر کا ساز و سامان پورا کرتا ہوں، دن گزر جاتا ہے باپ سے پوچھتا تک نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما کا جنتوں کا و ناروں کا، تیرا ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تو ان کی قدر کرے گا اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، اگر تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اللہ تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ایک صحابی آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی دنیا کے اندر سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نیل المرام کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بلوغ المرام کے اندر یہ حدیث موجود ہے، متعدد احادیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے اللہ کے نبی سب سے اچھا عمل بتائیے دنیا کے اندر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے۔ پھر کہتا ہے ثم ایٌ، اللہ کے نبی اور اس سے عمل اچھا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے ثم ایٌ، اللہ کے نبی اور عمل بتائیے کون سا اچھا عمل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، ان کے دوائی دار و کپڑوں کا انتظام کرنا، ان کی خوراک کا بندوبست کرنا، دنیا کے اندر ان کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ دنیا کے اندر سب سے اچھا عمل ہے۔ واللہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے والدین آج دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ بندہ گھر سے نکلتا نہیں، ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، آج جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ نے دروازے کو ہی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن تاریخ ابن خلدون کے اندر، ابن حشام کے اندر اور الرحیق المختوم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلتے 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 ایک جگہ مدینے کے اندر مقام ابوا ہے، اس پر پہنچے، ایک قبر تھی پرانی سی، آپ اس پر کھڑے ہوئے زاروں کتار رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کون ہے جس کی قبر پر آپ روتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ماں آمنہ ہے، آج دنیا کے اندر زندہ ہوتی دیکھتی اللہ نے اس کے بیٹے کو کتنی شان و شوکت سے نوازا ہے۔ اللہ نے دنیا کی زیب و زینت آج اماں تیرے بیٹے کے قدموں تلے اللہ نے رکھ دی۔ آج دنیا کی ساری سیاست، دنیا کی صدارتیں اللہ نے آج محمد کو دے دی۔ اللہ آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے سمجھتی، مجھے دیکھتی، اللہ نے کتنا میرے بیٹے کو عزت وقار دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام ہے۔ جب ماں دنیا سے چلی گئی وہ بھی اس چیز پر افسوس کرتے ہیں کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ ہم ماؤں کو دھکے دیتے ہیں، بیویوں کے پیچھے لگ کے ان کو برے القاب کے ساتھ پکارتے ہیں، ہم والدین کو برا بلا کہتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل واللہ لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے والدین کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ یہ اکاڑا کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نوائے وقت کے اندر ایکسپریس کے اندر لکھا گیا، ساری دنیا نے دیکھا 2008 کے اندر، یہ ساری دنیا نے دیکھا، واللہ پرنٹ میڈیا نے لکھا، الیکٹرانک میڈیا نے دکھایا، ایک بندہ دنیا سے فوت ہوا، چلا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے گئے، قبر کھودی گئی، اور جب قبر کے اندر اتارنے لگے قبر بند ہو گئی۔
پھر قبر کو نکالا گیا، پھر قبر بند ہو گئی، حتیٰ کہ 7 قبریں نکالی، 7 کی 7 دفنانے لگے تو قبر بند ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون سا ایسا بد نصیب ہے جس کو مٹی بھی قبول نہیں کرتی؟ محلے والے، ساتھی، دوست، احباب، ہمسائے تھے، وہ کہتے ہیں یہ اتنا گندا بندہ تھا، اتنا بد نصیب تھا، اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو اپنا سٹیٹس بناتے ہوئے اپنے والدین کے بارے یہ کہا کرتا تھا، جب کام کے لیے، آفس کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے نکلتا تھا اور اپنی بیوی کو کہہ کے جاتا تھا ان کتوں کو بھی روٹی کی برکی ڈال دینا۔ آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دیا۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ پیغمبر کے دور کے اندر ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی موسیٰ جی مجھے بتلائیے میں اپنے والدین کے لیے کیا کروں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو آج نیک بن کے اپنے والدین کی خدمت کرے گا، اللہ تیری نسل میں سے ایک بچہ پیدا کرے گا جو تیری خدمت کرے گا۔ اس بندے نے، پھر حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے اس کو ایسی جوانی دی، شادی ہوئی، اللہ نے اس سے ایک بچے کو پیدا کیا اور وہ بچہ پھر اس کی نسل میں سے دنیا نے دیکھا کہ اس نے والدین کی پھر کس طرح خدمت کی تھی۔ یہ دنیا ایک لینے کا دینا ہے، یہ دنیا ایک حساب و کتاب ہے۔ آج میں جو بوؤں گا وہی کل مجھے کاٹنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والدین کی بد دعا سے بچا کرو۔ صحیح بخاری کے اندر لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کا ولی تھا، بڑا عابد زاہد اور نیک آدمی تھا، وقت کا ولی تھا، روزے رکھتا تھا، اس دور کے اندر جو نمازیں تھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کی اس بندے کو بد دعا لگی، لوگوں نے مارا، لوگوں نے اس پر الزام زنا کے لگا دیے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جریج نامی بندہ تھا جو اللہ کا ولی تھا اور اس پر تہمت لگی، اور تہمت لگنے کے بعد لوگوں نے مارا اور ایک جگہ پہ اس کا فیصلہ گیا اور پھر پوچھا گیا، اس بندے نے کہا لاؤ وہ زنا کے بدلے جو بچہ میرے پلڑے کے اندر میرے نطفے سے تم بناتے ہو اس بچے کو میرے پیش کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس اللہ کے ولی نے اس بچے کو پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے سر پر، اور ایک مسلم کی روایت ہے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہتا ہے اللہ کا ولی جریج کہتا ہے بیٹا مجھے تو یہ بتلا کہ تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیتا بچہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ دودھ پیتے تھے اور وہ بولے ماں کی گود کے اندر، دوسرا یہ بچہ بولا ماں کی گود کے اندر۔ اللہ کے نبی جریج کی گواہی دیتا ہے لوگوں یہ اللہ کے ولی جریج کا میں بیٹا نہیں ہوں، میں اس سے نہیں پیدا ہوا، میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا عیالی ہے، لیکن اس اللہ کے ولی کو آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے تو اس کی ماں کی بد دعا کی وجہ سے دیکھنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عابدوں کو، بڑے بڑے زاہدوں کو، بڑے بڑے سجدہ ریزوں کو اللہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا مقدر بنا دیتا ہے، اللہ ان کو نیچا کر کے دکھا دیتا ہے۔ جو والدین کی بد دعا لیتے ہیں، والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، والدین کی دعائیں لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے لوگوں نے سوال کیا، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے احسن التفسیر، ابن احسن البیان کے اندر یہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے باپ تو دنیا کے اندر ہے نہیں، آپ تو بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کی شفقت، آپ کا محبت، آپ کا پیار آپ کی ماں سے کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے گواہی دی، قرآن کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي
وَلَمْ يَجْعَلْنِي، جب اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنی ماں کے لیے بڑا ہی نرم ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی اتنی قدر کی، تخت پر خود بیٹھنا چاہتے تھے، خود بیٹھ سکتے تھے، لیکن جب اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا کی تو اپنے والدین کو اٹھایا اور تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ جن لوگوں نے والدین کی قدر کی ہے، جس نبی نے کی ہے، جس اللہ کے ولی نے کی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ نے تھپڑ مارا، گھر سے نکال دیا، برا بلا کہا، گالیاں دی، بڑا کچھ کہا، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے باپ، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ باپ نے بتوں کی فیکٹری لگائی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے بھی کافر ہے بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن بیٹا کیا ہے؟ بیٹا پھر بھی باپ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اگر بندہ آج والدین کو دنیا کے اندر خوش کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اس دنیا کے اندر بھی خوش کرے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی خوش کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ آج دنیا کے اندر اپنے والدین کی ذلت کا سبب بنتا ہے، اپنے ماں باپ کی بےزتی کرواتا ہے، اپنے والدین کی انسلٹ کرواتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو دنیا کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، اللہ اسی طرح اس بندے کو اس مجلس کے اندر ذلیل کرے گا جو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جو والدین کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوائی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ۔ وہ آپ بھائیوں نے لمبا قصہ سنا ہوا ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے کہا ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ، یہ پتہ چل جائے گا کس بندے نے اس کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے پیچھے ایک جو واقعہ ہے بندے کی حیرت گم کر دیتا ہے، واللہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو تفسیر لکھنے والوں نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ اماموں نے باب باندھے ہیں، حقوق والدین کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا، میرا باپ سو رہا تھا اور ایک بندہ میرے پاس آیا، آ کے کہتا ہے یہ میں نے میرے پاس یہ ہیرا ہے، اگر کسی بندے نے خریدنا ہو تو میرے سے لے لے، مثال کے طور پہ میں اس کو 50 روپے کا تمہیں دے دوں گا۔ اور وہ بچہ کہتا ہے میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں، یہ تو میرے ساتھ بات کو ڈن کر لے، میں تجھ سے خرید لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ میرا باپ سو رہا ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، پیسوں کی چابی جو ہے اس کے پاس ہے، میں وہ آرام کے اس کے خلل نہیں ڈال سکتا، اگر تو تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہے، انتظار کرے گا، میں 50 تیرا میرا ڈن ہوا ہے، میں تجھے 60 روپے دوں گا، اگر تو میرے باپ کو نہیں جگائے گا تو انتظار کرے گا، میں 60 روپے 10 روپے تجھے اضافی دے دوں گا۔ وہ بندہ کہتا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اس سے میں 45 روپے لیتا ہوں، تو ابھی مجھے دے، تو میں تجھے 5 روپے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بچہ کہتا میں تجھے 70 دوں گا، میرے باپ کی نیند نہیں خراب کرنی۔ وہ کہتا نہیں میں 40 لے لوں گا۔ وہ کہتا نہیں میں تجھے 70 80 90 دوں گا۔ بولی لگتی رہی، دھاؤ بڑھتے رہے، حتیٰ کہ 4 گنا اس کی قیمت زیادہ ہو گئی۔ بچے نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
وہ فیصلہ منظور نہ کیا، وہ بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں لیتا ہی نہیں ہوں، تیری تجارت جو ہے وہ ختم۔ وہ بندہ اٹھا، اس نے جا کے کہیں اور سیل کر دیا۔ اس بچے نے اس پیسوں میں سے ایک بچڑا خریدا، ایک گائے خریدی، اس گائے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور واقعہ پیش آیا، انہوں نے پوچھا وہ کیسی گائے ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ کیسی نظر آتی ہوگی۔ حضرت موسیٰ بتاتے گئے، اور وہ جو گائے جو جوان ہوئی، وہ بچڑا چھوٹا سا خریدا ہوا تھا، اس بچے نے، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، بھوک پیاس سے وہ بچہ بلکتا تھا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ کو 8-10 سال کے اندر پہنچا، 2 سال 4 سال بڑھتا رہا، حتیٰ کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حواری آئے، وہ آ کے کہتے ہیں اس بچے کے پاس ایک گائے موجود ہے، لیکن وہ اس کی قیمت بڑی مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں سونا دے کے اس کے عوض لینا پڑے، جتنا اس گائے کا وزن ہے اتنا اس کی قیمت لگا دو، سونا رکھ دو ایک سائڈ پہ، وہی گائے تم نے ذبح کرنی ہے۔ جائیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حکم دیا، ایک پلڑے کے اندر پیسوں کو ڈالا گیا، اس دور کے جو سکے تھے، اس دور کا جو روپیہ پیسہ چلتا تھا، دوسرے پلڑے کے اندر اس گائے کو رکھا گیا، جتنا وزن اس کا بنا اتنا وزن اس کا بنا، روپیہ پیسہ دے کے اس کو حاصل کیا گیا، لے کر آئے، خرید کر آئے، آ کے گائے کو ذبح کیا، اپنے مسئلے کو حل کیا۔ اس بچے سے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں اس بچے نے اپنے باپ کی نیند کو نہیں خلل ڈالا تھا، چھیڑا نہیں تھا، اس کو جگایا نہیں تھا، آج اللہ نے اتنا مال دے دیا اس کو، اسی کی نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہے تو اس سے مال ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ والدین کی قدر کرنے کا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا سلوک ہے۔ میرا باپ چارپائی سے اٹھتا ہو، میری ماں چارپائی سے اٹھتی ہو، میں اپنا واٹس ایپ چلا رہا ہوں، فیس بک دیکھ رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، وہ کبھی کہیں ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی کسی چیز کو پکڑتے ہیں، ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ باپ کھانسی کر رہا ہے، پانی دیتا نہیں ہوں، پانی رات کو ان کے پاس رکھ کے نہیں سوتا، اللہ اکبر، مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اگر بندہ اس سارے کاموں کو چھوڑ کر جلدی جلدی بندہ اٹھے، اپنے باپ کے پاؤں کے اندر جوتا پہنائے، اپنی ماں کو سہارا دے کے اٹھائے، واللہ میں نے اور آپ نے بھی ایک دن اس سٹیج پہ پہنچنا ہے۔ ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کریں گی جو آج ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مصیبت آئی، ایک غار کے اندر طوفان بارش آئی، کچھ لوگ تھے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر لمبی حدیث ہے، مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس غار کے منہ کے آگے اتنا بھاری پتھر آ گیا، اتنا بھاری وزنی پتھر آ گیا کہ وہ جو اندر آدمی تھے پھنسے ہوئے، وہ اس کو زور لگا کے ہٹاتے تھے، ہٹتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب نے ایک ایک دعا کی، کہتے ہیں اللہ میں نے فلاں موقع پہ ایک نیکی کی تھی، اللہ تجھے اس کا واسطہ ہمیں غار سے نکلنے کا ہمارے لیے رستہ پیدا کر دے۔ وہ تھوڑا سا پتھر کھسک گیا، پھر ایک اور نے دعا کی۔ جب تیسرے بندے کی باری آئی، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے بچے جب میں اپنی بکریوں کو گھر لے کے جاتا ہوں، میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، میرے گھر کے اندر دودھ پلانے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ تو جانتا ہے میرے بچے میرے ساتھ لگ کر ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنے گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا میری ماں سو گئی ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، چونکہ ہمارے گھر کے اندر دودھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ وہ سو گئی تھی، اللہ جب وہ سو گئی، میرے معصوم بچے
میرے پاؤں کے اندر بلک بلک کر وہ بھی سو گئے، میری بیوی میرے سے دودھ مانگتی رہی، میں نے نہ اپنے بچوں کی نہ اپنی بیوی کی پرواہ کی۔ اللہ تو جانتا ہے میں ساری رات پیالہ پکڑا، اپنی ماں کے سرہانے کھڑا رہا اور کھڑے کھڑے اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ رات گزر گئی۔ میری ماں صبح اٹھی اور صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی اماں کو کہا، اماں تو بھوکی سو گئی تھی، یہ میں نے تیرے لیے رات کو دودھ دھویا تھا اور یہ تم اس کو تناول فرما لو۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پتھر کو کھسکا دیا، وہ پتھر ہٹ گیا، اس میں سے نکلے وہ۔ اللہ تعالیٰ رستے بناتا ہے، جب والدین کی قدر کرے، والدین کا احترام کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، والدین کے لیے اونچا نہیں بولنا، ان کے سامنے اپنے سینے کو نہیں چوڑا کرنا، بلکہ اپنے کندھوں کو جھکا لینا۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے نرم کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اللہ کہتے ہیں تم کیا ہو؟ اللہ نے انسان کی شخصیت کو بیان کیا، جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ انسان تو کیا چیز ہے؟ تو ایک گندا پانی کا ایک حقیر کپڑوں کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے، بندہ اس کو دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے پھرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تیری ماں کے رحم کے اندر ٹھہرایا، پھر ایک نطفہ بنایا، نطفے سے پھر لوتھڑا خون کا بنایا، لوتھڑے سے پھر میں نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر بوٹیاں بنائی، پھر ہڈیاں بنائی، پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر 9 ماہ تیری ماں نے اپنے کوکھ کے اندر رکھا، پھر تو بچہ بن کے دنیا کے اندر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے اف ولا تنہرہما۔ آج میری وجہ سے، اگر میری گھر والی بیوی کی وجہ سے، میرے بچوں کی وجہ سے اگر میرے ماں باپ ناراض ہیں، آج ان سے جا کے معافی مانگ لیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو واللہ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے والدین کے لیے یہ ضرور دعا کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جب میں کچھ نہیں تھا، جب میں چھوٹا تھا، نہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ پہن سکتا تھا، اللہ ان لوگوں نے میرے پہ رحم کیا، مجھے کھلایا پلایا، مجھے سارا کچھ کیا، میرا خیال رکھا۔ اللہ آج میرے پہ انہوں نے اس وقت رحم کیا تھا، اللہ تو میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں آج یہ بوڑھے ہو گئے، آج تیرا حق بندہ تو ان کے اوپر رحم کرے۔ یہ گجرانوالہ کے اندر ایک واقعہ، دال بازار جو دال گرا وہ چوک ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا ایک بندہ، واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، ایک بندے کو دیکھا اپنے باپ کے پاس آیا، اس کا باپ ریڑھی لگاتا تھا، اپنے باپ کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دو، میں نے نشہ کرنا ہے۔ باپ کہتا ہے میں حلال کی کمائی سارا دن اس تپتی دھوپ کے اندر کھڑا ہوں، میں نے تجھے کچھ نہیں دینا، تو خود کما خود نشہ کرتا ہے، میری ذات کے لیے تو کچھ نہیں کرتا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر بھی یہ منڈی سے فروٹ لا کے یہ سارا دن دھوپ کے اندر کھڑا ہوتا ہوں، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے واللہ اس نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس سے پیسے چھینے۔ ہم 3-4 لڑکے تھے، ہم بھی بڑے آگے۔ خیر بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے والدین کا حیا نہیں کرتے، اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو ذلت دے گا، آخرت کے اندر بھی ذلت دے گا۔ اللہ کہتے ہیں اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میری دعا ہے جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم بارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.